مرزا غلام احمد قادیانی کو کس پوزیشن پر کنسیڈر کرتے ہو؟ کیا آپ ان کو نبی مانتے ہو؟ لکی بھائی، آنے والے امام مہدی اور مسیح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اوکے لیکن جی. نبی کیسا نبی ہے؟ وہ آزاد نبی نہیں ہے. کوئی اس کی اپنی شریعت نہیں ہے، اپنی تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ حضور کا غلام، حضور کا پابند، حضور کا شاگرد، حضور کی شریعت پر چلنے والا ایسا نبی ہے وہ. لیکن پھر بھی ہے ہی نبی آپ کے نقطۂ نظر سے. ہاں، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہے. اوکے سر. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم اپنے نبی کی مثال دیں گے جو 1450 سال پہلے گزر چکا ہے، حضرت محمد ابن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. جی ٹھیک ہے. جی جن کی نبوت کا ذکر ان کے آنے سے پہلے تورات اور زبور میں بھی یہ مینشن ہے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ خاتم الانبیاء ہوگا. جی کنسیڈر کیجیے اگر آج کے دور میں 2024 میں ایک ٹیلنٹڈ آدمی کھڑا ہو جائے، ٹیلنٹڈ مطلب دنیاوی لحاظ سے، جی اور وہ کہے کہ یار جو زبور، تورات اور انجیل میں جس نبی کا ذکر تھا وہ تو میں ہی ہوں، الیاذ باللہ، جو محمد ابن عبداللہ وہ تو نبی تھا ہی نہیں. جی تو اس میں سوال یہ ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کر رہے وہ ان پراپرٹیز اور اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جو پراپرٹیز اور جو صفات محمد ابن عبداللہ میں تھے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اور جی ان کا جو سب سے بڑا صفت تھا وہ یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر قرآن نازل کیا، اپنا کلام. جی ٹھیک جی ہے. تو ہم ان کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ میں تو وہ پراپرٹیز ہے ہی نہیں، آپ جی کس چیز کی دعوت کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے، اوکے، اگر آج کے دور میں 2024 کے دور میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ یار کتابوں میں جو ذکر تھا جس مسیح کا وہ تو میں ہی ہوں، صحیح. جو غلام احمد قادیانی تھا وہ تو فیک تھا، تو ہم کن دلائل سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یو کر آر لے رونگ؟ دعویٰ. آپ کو کیا لگتا اگر ہے کیا نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ نو، میرا تو سوال یہی ہے، اگر کوئی آپ کر رہے مجھے سپوز. نہیں، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. مرزا صاحب کے بعد کئی لوگوں نے کیا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ فیصلہ آباد میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کو نام پتا ہے اس کا؟ اور میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا 2-3 ہاں تو سال پھر پہلے کی بات ہے. آپ مجھے پچھلے تقریباً کوئی 100 سالوں میں 5 مدعیان نبوت کے نام بتا دیں. یار مجھے تو نہیں پتا ہاں اس تو بارے پھر میں. نہیں معلوم نا، صرف مرزا صاحب کو ہی پتا ہے نا، اس اچھا لیے کہ آپ ان سچے کے ہیں وہ وہ. جو، اچھا آپ کو اب کیا ان کے، لگتا ہے کیے نہیں دعوے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے، تو کیے ہیں لوگوں نے، لیکن ان کا پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھ کن لینا نہ دلائل کو ان کی سامنے جماعت. رکھتے ہوئے ہم یہ اور کہیں کہ میں غلام آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، چلیں آپ جی چیک کرنے کے لیے نا، چیک کرنے کے لیے، مرزا صاحب کو چیک کرنے کے لیے آپ دعویٰ کریں ذرا، اور یہ کہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ وحی اور الہام کرتا ہے. نہیں نہیں یار، میں کیوں نہیں، کروں؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، جو لوگ کہتے ہیں نا، جو یہ مفروضہ لے کر آتے ہیں کہ یار ایسے تو جی کوئی بھی دعویٰ کر دے اٹھ کر، جو یہ مفروضہ لے کر آتے ہیں نا، پھر وہ خود چیک کر کے دکھائیں نا، اپنے اوپر اپلائی کریں. نہیں کر سکتے جو بھائی. آپ نے جس خاتون کا نام لیا اس نے کیا، پولیس نے بھی پتہ نہیں، ابھی وہ بھی ابھی تک وہ زندہ ہے، کسی نے ان کو نہیں، خود میں نہیں کہہ رہا کہا ہوں کہ نہیں دعویٰ کر سکتے آپ، ایسے کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ تو دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنے والے کا ذکر کیا، لیکن کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے. اللہ نے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوا ہے بھائی، اور وہ بندوبست اس نے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے کہ نبوت کا دعویٰ تو اللہ کے. جو بھی میری طرف وحی کو منسوب کرے گا، اور اگر تو وہ جھوٹا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے کلام کرتا ہوں، تو میں ایسے شخص کو چھوڑوں گا نہیں. یہ اس نے خود کہا ہوا ہے قرآن کے اندر. سورۃ الحاقہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، 26واں پارہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نبوت کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کر کہہ دے کہ مجھ سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے اور میں نبی اللہ ہوں اور رات کو مجھے وحی آئی، صبح اٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں چھوڑوں گا نہیں، ایسے بندے کو نہیں چھوڑوں گا میں. اور یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے بندے کو میں بہت جلد پکڑوں گا، اور واقعتاً کوئی نہیں کر سکتا. ابھی میں نے آپ سے پچھلے 100 سالوں میں 5 مدعیان نبوت کے نام پوچھے، آپ کو وہ بھی نہیں پتا. اور جس کا پتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کا نام باقی رکھا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے. یہ اتنی بڑی دلیل ہے مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر کہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے. سر جی اگر ہم پہلے کی بات کریں تو مسلمہ بن کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا نام ابھی تک زندہ ہے، تو کیا وہ بھی آج مجھے پیغمبر؟ بتائیں، ایک منٹ ذرا، مسلمہ کذاب کا ایک ماننے والا آج مجھے بتائیں.
کدھر ہے اس کی جماعت؟ کدھر ہے اس کے ماننے والے؟ کوئی بھی نہیں ہے. صرف تاریخ میں نام ہے. وہ تو فرعون کا نام بھی باقی ہے. وہ ایسے تو اللہ نے تو نام تو باقی رکھے ہوئے ہیں وہ عبرت کے طور پہ. لیکن جن کی باقیات ملتی ہیں جن انبیاء کی، وہ سچے تھے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے نا، ان کے ماننے جی والے جی آج تک ملتے ہیں. گو کہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ظالین کہہ کر پکار رہا ہے قرآن کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، ان کے ماننے والے آج تک ملتے ہیں. گو کہ بہت کم تعداد میں رہ گئے یہودی، وہ آگے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ماننے والے ضرور ملتے ہیں. تو اس کا یہ یہ مطلب ہے سر جی کہ آپ مرزا غلام محمد قادیانی کو بغیر دلیل کا نبی مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے؟ دلیل، آپ بغیر دلیل کے ان کسی کے کو مان ہی نہیں پاس سکتے. دلیل ہے ہی نہیں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ذرا. میں کہہ رہا ہوں آپ بغیر دلیل کے کسی کو مان ہی نہیں سکتے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، بغیر دلیل کے آپ مان ہی نہیں سکتے کسی کو. ایون یہ کہ تو جس آپ کے سر بارے جی میں آپ مجھے یہ کہتے ہو نا، جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ اس کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. بغیر دلیل کے ایمان ہوتا ہی نہیں بھائی. کس نے کہا آپ کو؟ بغیر دلیل ہے وہ بت کے اوپر ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بتوں کے بارے میں، ہم نے ان کے بارے میں کوئی برہان نازل نہیں کیا، سلطان نازل نہیں کیا. تو ہم مرزا صاحب کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں بھائی. میں نے ابھی ایک بھائی آیا تھا اوپر، اس نے پوچھا کہ آپ مرزا صاحب کو کیسے مانتے ہو، لاہور سے آیا تھا بھائی. میں نے اس کو بتایا کہ مرزا صاحب کے اوپر زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے. چاند اور سورج نے گواہی دے کر بتا دیا کہ یہ شخص جو امام مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ صحیح ہے، سچا ہے. یہ آسمان نے چاند گواہی اور دے دی، سورج میں ستاروں نے گواہی دے دی. اور کتنی گواہیاں آپ کو چاہیے؟ نہیں، یہ مبالغہ رائی سے آپ نے کام لیا یا واقعی چاند سورج نے نہیں، گواہی دے دیا؟ مبالغہ رائے کہ آپ دیکھ لو. دیکھیں جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر سے اتر کے تو نہیں بتاتا نا کہ میں نے اس کو بھیجا ہے. اس کے لیے کچھ نشانیاں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ان یعنی کون نشانیوں سی سے آپ نشانی آپ دیکھتے مجھے ہو. بتا سکتے ہیں جی؟ ہیں؟ ایک نشانی آپ مجھے پلیز ایکسپلین کریں اس چلے میں بارے آپ میں. کو بتاتا ہوں. اب یہ اللہ کے رسول نے آنے والے امام مہدی کے لیے بہت بڑی نشانی بتائی ہے، اور یہ کتب احادیث کے اندر وارد ہے. ابھی سے نہیں، مرزا صاحب کے وقت سے نہیں، بلکہ بہت پہلے سے امت میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا، نشانی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ہمارا مہدی ظاہر ہوگا تو اس کے لیے دو نشانیاں ہیں. انا لمہدیین آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یہ کبھی بھی اس طرح کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں. حضور فرماتے ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو چاند گرہن لگنے کی تاریخیں ہیں، 3 تاریخیں ہوتی ہیں چاند گرہن لگنے کی، 13، 14، 15. حضور فرماتے ہیں ان میں سے پہلی کو چاند گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں، اور اسی مہینے میں جو سورج گرہن لگنے کی تاریخیں ہیں 27، 28، 29، اس کی درمیانی کو یعنی کہ 28 کو سورج گرہن لگے گا. اب یہ نشانی تھی. جب مرزا صاحب نے امام مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ فرمایا اور یہ فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہو گیا اور مجھے خدا نے بھیجا ہے، اپنے دعوے کو خدا کی طرف منسوب کیا، اس دور میں 1894 میں جو رمضان آیا اس میں ان مخصوص شرائط کے ساتھ چاند اور سورج کو گرہن لگا. اس کے علاوہ جتنے بھی مہدی کے دعوے دار ہیں ان کے دعوے کے دور میں یہ نشان ظاہر نہیں ہوا. آپ اچھا، چیک یہ کر کے دیکھ تاریخ لو، کون سا تھا؟ میں گوگلائز کر سکتا ہوں اس کو؟ کر کے دیکھ لیں آپ. لکی بھائی آپ میرا آپ کو چیلنج، میں نے 2017-18 میں رمضان کے مہینے میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے بہت لمبی. اور میں تحقیق ایسے نہیں کرتا کہ عقیدے کی اینت لگا. گورنمنٹ صاحب نے مجھے دیا، آپ مجھے تاریخ اور ایئر بتائے جی، جس مہینے میں چاند گرہن ہوا تھا سورج. آپ میں بھی گوگل کرتا ہوں 1894 میں، جو 1894 کا جو رمضان کا مہینہ آیا اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی. اور میں تحقیق ایسے نہیں کرتا کہ میں احمدی بن کر تحقیق کروں، پھر میں سارے عقائد وغیرہ پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. جب میں تحقیق کرتا ہوں پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون مرزا صاحب ہے تو کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تحقیق جو ہوتی ہے نا وہ اندھی ہوتی ہے. انسان کو جب تحقیق کرنی چاہیے وہ بالکل عقائد کو پیچھے رکھ کے. میں نے اچھا سر جی، یہ جو اچھا مون کو گرہن ہوا تھا یا چاند دونوں کو؟ چاند کو ہی مون کہتے ہیں بھائی. سوری، سن اور مون دونوں کو گرہن ہوا تھا یا دونوں کو گرہن، جی 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 جی، میں چیک چاند کو بھی اور سورج کو دونوں کو گرہن لگا. جی یہ نیچے ابو الش